السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بزرگ اور دوستو، میں دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور صحت یافتہ ہوں گے۔ اور میں ڈاکٹر محمد خان نیچروپیتھک۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے ایک دوسرے سے سلام کیا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر اپنے بھائی پہ سلام کیا کرو، کہ ایک دوسرے تک سلام پہنچاؤ تاکہ تم پہ سلامتی ہو۔ تو سلام کو اتنا پھیلاؤ کہ جتنا آپ پھیلا سکتے ہو، کہ ہر ایک انسان کے اوپر سلامتی ہو۔ تو آج ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ ایک ہمارے یہاں فسادی بابا کا ایک ویڈیو آیا ہے جس کا نام عبد القادر جیلانی ہے، جو اپنے آپ کو بہت بڑا فسادی بابا سمجھتا ہے۔ تو وہ سوچتا ہے کہ وہ بہت بڑا عالم ہے، لیکن وہ عالم نہیں ہے، وہ ایک جانور ہے، وہ ایک درندہ ہے جو مسلمانوں کو گمراہی کی اور لے جا رہا ہے۔ اور وہ بات کسی کرتا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کی بات کرتا ہے، جو ایک بہت بڑے علماء ہیں۔ تو وہ تو اس کی زندگی میں کبھی آئے ہی نہیں تھے، تو ان کے اوپر یہ کہانیاں گھڑتا ہے اور ان کو دیکھو، ان کو گمراہی کی طرف لے کے جا رہا ہے، ان کو بھی، کہ وہ تو اللہ کے بندے تھے، سچے بندے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کہا کہ میں قبر میں کسی کو بچاؤں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اے بیٹی فاطمہ، میرے سے جو کچھ لینا ہے یہاں پہ ہی دنیا میں لے لے، وہاں میں تیرے کام نہیں آؤں گا۔ اے میری پھوپھی صفیہ، جو کچھ لینا ہے یہیں پہ لے لے، وہاں پہ تیرے میں کوئی کام نہیں آؤں گا۔ اے میرے چاچا، جو کچھ لینا ہے وہ یہیں پہ لے لے، میں وہاں پہ کام نہیں آؤں۔ تو یہ دجالی کس طریقے سے بولتا ہے، کہاں سے بولتا ہے؟ یہ اپنے آپ کو حافظ اللہ بولتا ہے، کبھی قرآن پڑھا ہی نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں فرماتا ہے، آیت نمبر 66 اور 67 اور 68 میں، کہ ایسے لوگوں کے منہ کے اندر میں انگارے رکھوں گا، اور وہاں پہ لوگ کہیں گے کہ اے پروردگار، تو یہ کہیں گے کہ تو نے اللہ کے، وہ کہنا آتی اللہ آتی رسول، کہ تو نے اللہ کے احکامات اور نبی کے احکامات کہ تو نے آگے پہنچایا ہی نہیں، اس پہ عمل ہی نہیں کیا۔ اور پھر وہ مسلمان لوگ کہیں گے کہ اے پروردگار، ہم نے تو اسے عالم سمجھا تھا، ہمیں عالم سمجھا تھا، ہم نے سمجھا تھا کہ یہ تو بہت بڑا عالم ہے، لیکن یہ تو چندہ خور نکلا، یہ فسادی بابا نکلا، یہ تو درندہ نکلا، یہ تو قرآن کی بات ہی نہیں کرتا تھا، حدیث کی بات ہی نہیں کرتا تھا، اپنے بابوں کی کہانیاں سناتا تھا۔ تو یہ پروردگار آج اسے ڈبل عذاب دے کے اور ہمارے حوالہ کر، تاکہ اس کو میں پاؤں کے نیچے رون دے۔ تو تبھی ابھی بھی ایک قرآن اگر معلوم ہوتا تو یہ کام کرتا تھا؟ ایسا کبھی نہیں کرتا۔ یہ ایموشنل ہوتا ہے، کیونکہ جو عوام بولی بالی ہوتی ہے ان کو یہ گمراہی کا راستہ دکھاتا ہے، ان سے پیسے اکٹھا کرتا ہے، اگر نہیں تو اس کو 1 روپیہ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ تو یہ دجالی بابا ہے۔ ایسے لوگوں کے پیچھے مت چلو میرے مسلمان بھائیوں، ابھی بھی وقت ہے، آنکھیں کھول لو۔ اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے نا، تب وہاں آنکھیں کھلتی ہے، تو وہاں کھلنے کے فائدہ کیا ہے؟ وہ تو وقت ہی چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ بولتا ہے تمہیں 60-70 سال کی زندگی دی ہے، اس کے اندر تم نے نہیں سوچا کہ مجھے کیا کرنا ہے، تو اس کے اب وہ مرنے کے بعد کیا سوچ رہا ہے؟ تو بھائیو، یہ ہمیں گمراہی کا راستہ دکھا رہا ہے۔ ایسے بابوں کے اوپر لعنت بھیجو۔ نماز میں 5 ٹائم نماز پڑھو۔ دیکھو، نماز سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا ہے، جس نے نماز صحیح طریقے سے پڑھی، نبی کے طریقے سے پڑھی، سنت کے طریقے سے پڑھی اور صبر کیا، جس میں صبر ہے، یہ نماز ہمیں قبر کے اندر بچائے گی۔ اللہ تعالیٰ وہاں پہ کہے گا کہ تم نے بابوں کے پیچھے چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم نے قرآن کا نام نہیں سنا، تو قرآن سے جاننے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ میرے بھائیو، اس ٹائم فرشتہ کیا اس کی دشا کرے گا وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، ایسے شیطانوں کے پیچھے مت چلو جو مرزا صاحب سے حسد کرتے ہیں۔ مرزا صاحب سے یہ حسد کیوں کرتے ہیں؟ تم خود سوچو کہ ان کا چندہ خوری بند ہو جائے گا، کیونکہ مرزا صاحب تو قرآن سے ہی بتا رہے ہیں نا۔ اللہ نے کتاب کہا نا، اللہ نے کہا نا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، جس نے میری قرآن چھوڑ دی، میری قرآن کی رسی ہے، میری رسی ہے، تو جس نے رسی کو چھوڑ دیا وہ برباد ہو گیا۔ اور اللہ نے کہا کہ فرقوں میں مت بٹو، اور یہ تو ہمیں فرقوں میں بانٹنے والے بابا ہے، آپ ان کے پیچھے کیوں جاتے ہو؟ یہ جو ہے نا، یہ تو ہمیں دنگوں میں لڑوانے والے ہیں، یہ مسلمانوں کو ایک ساتھ اکٹھا کر ہی نہیں سکتے۔ وہ تو مرزا صاحب ہی کر سکتے ہیں، کیوں؟ تو وہ تو کتاب سے، قرآن کے، اللہ کی کتاب سے ہمیں درس دے رہے ہیں، اللہ کی کتاب سے ہمیں سیدھا راستہ دکھا رہے ہیں، قرآن اور حدیث سے ہمیں سیدھا راستہ دکھا رہے ہیں۔ تو یہ تو ہمیں جنت کی طرف بلا رہے ہیں، یہ تو مسلمانوں کا ہیرو ہے۔ آپ ہمیشہ دعا کرو ان کے لیے کہ اللہ ان کے اوپر رحمت کر اور ان کو حکمت دے، تاکہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیں، اور بابوں پہ لعنت بھیجو۔ یہ دست گرد ہے، یہ دست گردی کرواتے ہیں، یہ لڑواتے ہیں، یہ گولیاں چلواتے ہیں، تو یہ تو خون خرابہ کرتے ہیں۔ تو ہمارا تو رب تو کہتا ہے کہ ہندو، سکھ، عیسائی، مسلم سب ہے بھائی بھائی، کسی سے نفرت مت کرو، سب میں پیار بانٹو۔ جو پیار بانٹتا ہے وہی مسلمان ہے، جو سب کی مدد کرتا ہے وہی مسلمان ہے، کہ نہیں کہ دنگے فساد کرواتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔
وہ تو اسلام کو خراب کرتا ہے. ایسے مسلمانوں کو جیل کے اندر ڈالنا چاہیے، کیونکہ یہ تو اپنے اللہ کے خلاف ہے، اللہ کے دشمن ہے. تو میرے بھائیوں، ابھی بھی اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا تو آپ قرآن پڑھو، اور یہ آیتیں آپ قرآن سے کسی سے پڑھوا کے اس کا ترجمہ کر کے دیکھ لو. تو میں تو یہی آپ سے دعا کرتا ہوں کہ بھائیو اس ویڈیو کو ہر مسلمان تک پہنچاؤ، تاکہ اس کی آنکھیں کھل جائے اور اپنا ایمان تازہ کرے. اللہ ہم سے کیا مانگتا ہے؟ اللہ ہم سے دل مانگتا ہے کہ یہ دل ہے نا وہ اللہ کے حوالے کر دو. تو آپ دل اللہ کے حوالے کر دو گے تو اللہ آپ کو جنت میں داخل کر لے گا. کہ ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہا کہ اے ابراہیم فرما بردار بن جا. بولا اے اللہ میں تیرا فرما بردار بن گیا. تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام نے اپنا دل اللہ کو دے دیا. تو ہمیں بھی یہی کرنا ہے کہ اللہ میرا دل میں تمہیں دیتا ہوں، اور جو میں کروں گا وہی کروں گا جو تو تیری رضا کے لیے کروں گا، تاکہ تو خوش ہو جائے. اللہ تو یہی کہتا ہے وہی کرنے کا کہ پروردگار میں ایسا کیا کام کروں جس سے تو خوش ہو جائے. دیکھو عبادت 3 ہوتی ہے، چوتھی بات نہیں ہوتی ہے. پہلی عبادت کیا ہوتی ہے کہ اپنی زبان کو پاک رکھو کہ اللہ میری زبان کو پاک کر تاکہ تیرا ذکر کروں. دوسری عبادت کیا ہے؟ بدنی عبادت ہے. پہلی زبانی عبادت، پھر دوسری بدنی عبادت. اے اللہ میرے جسم کو مضبوط بنا، طاقتور بنا تاکہ میں تیری عبادت کروں. تیسری کیا ہے؟ مالی عبادت. اے اللہ میرے ہاتھوں کو پاک کر تاکہ اس میں حلال کی عطا فرما، تاکہ تیرے رستے میں خرچ کروں. میرے بھائیوں اور مسلمان بھائیوں، ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ. ان دجالیوں کے پیچھے مت آؤ، یہ تو حرام خور لوگ ہیں، شیطانی دجالی لوگ ہیں. ان کے پیچھے مت آؤ، یہ تو اپنا چندہ کر. دیکھو انہوں نے عالیشان گھر بنایا ہوا، گاڑیاں ہیں، سب ہے. ایک غریب کے پاس میں کھانا کھانے کے لیے نہیں ہے. یہ تھوڑی سے یہ شیطان لوگ ہیں، یہ ہمیں گمراہ کرتے ہیں. یہ تو اپنا فائدہ، ان کو جنت سے مطلب ہی نہیں ہے. ان کی جنت یہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ اللہ جو کچھ دینا یہیں دنیا میں دے دے، آگے ہمیں کچھ نہیں چاہیے، آگے ہمیں جہنم ہی چاہیے. تو انہوں نے تو جہنم مانگی ہوئی ہے. جو اچھا انسان وہ کہے گا اے اللہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ دونوں جگہوں میں بھلائی عطا فرما اور جہنم کی آگ سے بچا. ہمیں وہ مسلمان بننا ہے جو اللہ کو پسند ہے. ہمیں وہ مسلمان نہیں بننا ہے جو یہ دجالی بابا کو پسند ہے. یہ نہیں بننے کا. دیکھو مرزا صاحب ایک سچے مسلمان ہیں کہ اللہ نے اس دجالی زمانے میں بھیجا ہے. آج کے زمانے میں کون ملتا ہے جو سب مسلمانوں کو بھلا چاہتا ہے، سب مسلمانوں میں پیار بانٹتا ہے، اور سب یہ لوگ تو نفرت بانٹتے ہیں، وہ پیار بانٹتے ہیں. تو میرے بھائیوں آج بھی ابھی بھی وقت ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ تو انتظار کر رہا ہے. اللہ تو کہتا ہے کہ میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، آ جاؤ ابھی بھی آ جاؤ. تو بھیا ان کے پیچھے چلنا ہے ہمیں. مرزا صاحب کے پیچھے چلو تو جو کچھ ہمارے کو اچھا ہی ہوئے گا انشاءاللہ. اور ان کے لیے دعا کرو، ہر نماز میں دعا کرو مرزا صاحب کے لیے کہ جتنے بھی ان کے دشمن ہیں اللہ ان سب کو جہنم میں پہنچا، اور مرزا صاحب کو طاقت دے اور ان پر رحمت کر اور حکمت دے تاکہ وہ ہم کو سیدھا رستہ دکھائیں. میرے بھائیوں اگر آپ کو جنت میں جانا ہے تو ان کے لیے دعا کرو. ایسا عالم ہمیں نہیں ملے گا، ایسا عالم تمہیں کبھی بھی نہیں ملے گا. اور تو اس لیے میں دعا کرتا ہوں سب کے لیے، ایک دوسرے کے لیے دعا کرو، ایک دوسرے سے محبت کرو. اور ہمیں یہ دیکھو اللہ بولتا ہے عقل والے کو ڈر ہوتا ہے، تو ہمیں ڈر ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرو. اللہ بولتا ہے نا اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس کا حق ہے. مرنا تو میرے بھائی مسلمان ہی بننا، ان کے جیسے جلاد ہو کے مت مرنا، گمراہوں میں مت جانا. اللہ سے محبت کرو اور اس ویڈیو کو اتنا پھیلاؤ، ہر جگہ پورے دنیا کے اندر ہر کونے کونے تک پہنچاؤ تاکہ ہر انسان کا ایمان تازہ ہو جائے اور اپنا دل ہے جو اللہ کے حوالے کر دو. اور پھر دیکھو دنیا دیکھو یہیں بدل جائے گی. بولتا ہے نا یہاں پہ بھی ہمارا اچھا ہوئے گا اور وہاں پہ بھی اچھا ہوئے گا. جہاں اللہ راضی ہے وہاں پہ سب کچھ راضی ہے. تو قبر کی فکر کرو، قبر میں ہم کیا کریں؟ یہ دجالی بابوں سے دور رہو اور ان کے اوپر لعنت بھیجو. کچھ بھی نہیں، زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے بھی کسی انسان کو عذاب قبر سے نہیں بچا سکتی. شیخ عبد القادر جیلانی کیسے لڑ سکتے ہیں؟ لیکن یہ تو کتابوں کا دین ہے نا. صحیح بخاری میں موجود ہے، جامعہ ترمذی میں موجود ہے، سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے. قبر کے جو سوالات آئے ہیں اور وہ بھی اکثر 3 سوال پیش کرتے ہیں، اصل میں 4 سوال ہیں اور چوتھا سوال اس کی جان ہے. اور یہ آپ کو سارے کمبائنڈ فارم میں مشکات کی پہلی جلد میں عذاب قبر والے چیپٹر میں مل جائیں گے. صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. بخاری میں تو ایک سوال کا ذکر ہے جو فائنل سوال ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا. لیکن ابو داؤد میں ہے، پہلا سوال ہوگا مر ربک کا، تیرا رب کون ہے. ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے. اور تیسرا سوال یہی ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا. مسند احمد میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ وہ کہتا ہے ای الرجل، کس مرد کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں. تو یہ تو دیوبندی اور بریلوی تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ قبر میں آ جاتے ہیں. دیوبندی کہتے ہیں نہیں تصویر دکھائی جاتی خود نہیں آتے. بریلوی کہتے ہیں نہیں خود آ جاتے ہیں.
تو وہ پھر کیوں مردہ پوچھتا ہے بھی کس مرد کے بارے میں؟ اگر سامنے کھڑے ہو نبی علیہ السلام، چلے اس کے جواب میں فرشتوں کو کہنا چاہیے جو آپ کے سامنے کھڑے ہیں. ابو داؤد اور مسند احمد کے الفاظ ہیں الذی بعث فیکم، اس مرد کے بارے میں تم سے پوچھ رہے ہیں جس کو اللہ نے تم میں مبعوث کیا تھا پیغمبر بنا کر. تو وہ کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول محمد، ورنہ تو کہ ہذا محمد رسول اللہ. اور فرشتے بھی کہیں گے اس مرد کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، وہ کہیں گے نہیں وہ جو تم میں پیغمبر بن کے آئے تھے. تو تینوں سوالات کے جواب جو مومن دیتا ہے، تو ابو داؤد کے الفاظ ہیں کہ فرشتے پوچھتے ہیں کہ تجھے کیسے پتا چلا ان سوالات کے بارے میں؟ چوتھا سوال ہے. اس تو بعد باب ختم، کتاباں شروع. وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی تو میں نے اپنے پیغمبر کے حق ہونے کی تصدیق کی. اللہ کی کتاب ایک دفعہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے نہیں بخشی سی، اللہ کی کتاب پڑھی تھی، یعنی اس کے عقائد. تو یہ ہے اصل جان. تو جو اللہ کی کتاب پڑھتا نہیں. اور بخاری میں الفاظ ہیں جب منافق سے سوال ہوتے ہیں، اور منافق کی ٹرم یا فاسق کی ٹرم اس مسلمان کے لیے استعمال ہوتی ہے جو بس نام کا مسلمان ہوتا ہے، شناختی کارڈ والا. تو ہر سوال کے جواب میں کہتا ہے ہائی ہاتا لا ادری، ہائے افسوس مجھے کچھ پتا نہیں. تو فرشتے کہتے ہیں کہ تو نے خود پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی، یا کسی ایسے شخص سے سمجھنے کی کوشش نہیں کی جو دین کو جاننے والا تھا. اور وہ یہ بھی کہتا ہے آگے ہائے افسوس میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہا کرتے تھے، سنا کے سننی ٹننی.